جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں بعد آخر کار شہباز گل سے مجھے ملنے کی اجازت مل گئی، اور وہ بھی ہائی کورٹ کے جو حکم آیا اس کے اوپر۔ کل رات بھی ہم یہاں پہ پوری رات یہاں پہ تھے، لیکن اس وقت بھی شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا، اور آج بھی کافی دیر بعد، کیونکہ وہ کلا کی ٹیم بھی ہماری یہاں پہ تھی اور انہوں نے کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا میرے خیال سے پیرا 7 ہے اس کا حوالہ دیا ان کو، اور اس کے بعد مجھے ملنے کی اجازت مل گئی۔ میں شہباز گل سے مل کے آیا ہوں، اور جو کنڈیشن ابھی تک ہم تشدد کا ان کے اوپر سنتے تھے اس سے کہیں زیادہ کریٹیکل حالت میں نے شہباز گل کو دیکھا ہے۔ میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا، اور اس کے بعد ان کی اس وقت کنڈیشن انتہائی کریٹیکل ہے، اور اس کے لیے میں مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ آج جو میڈیکل رپورٹس آئے ہیں اس میں بھی میرے خیال سے تشدد اور ان کے اوپر جو ان کو تکالیف ہے اس کا ذکر، سانس کا مسئلہ ہے ان کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنایا جائے تاکہ وہ قوم کے سامنے لائے اور عدالت میں وہ رپورٹ جمع کر سکے کہ جو بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ شہباز گل کے اوپر تشدد بھی ہو چکا ہے اور ان کی حالت انتہائی کریٹیکل ہے۔ بلکہ یہاں تک بات ہے کہ یہاں پہ کل رات ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا، میڈیا کے سارے دوست یہاں پہ تھے صبح تک جب ہم ان سے بار بار ملنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کل شام کے بعد، کل جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے بعد شہباز گل کی حالت جب خراب ہو گئی ہے تو وہ خود آواز دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر کو، کسی کو تو بلایا جائے، کوئی تو یہاں پہ آ بھی نہیں رہا، پوچھ بھی نہیں رہا، تو یہ بھی ہو رہا ہے اندر، اور شہباز گل نے خود آوازیں دی ہے۔ اس وقت ان کو شدید سانس کی تکلیف ہے، ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی بڑا شدید ہے، تشدد ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ نشانات بھی ہے، تشدد بھی ان کے اوپر کیا جا چکا ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک یہ ان کے اوپر تشدد کس نے کیا، اور لیگل ٹیم اس کے اوپر بہتر عدالت میں بھی سوال اٹھا سکتی ہے، آنریبل جج کے سامنے بھی یہ تمام تفصیلات رکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر، کیونکہ اگر آئین اور قانون ہے تو آئین اور قانون کے اوپر آپ نے ان سے سوال و جواب بھی کرنا تھا، ان کے اوپر اگر کاروائی ہی کرنی تھی تو ان سے سوال و جواب کرتے، لیکن تشدد کس کے کہنے پہ کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو میڈیکل کی ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی انڈیپینڈنٹ ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ میں یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں انہی چیزوں کو کہ شہباز گل کی گرفتاری جس انداز سے ہوئی، پورا پاکستان یہ سمجھا تھا کہ یہ گرفتاری نہیں، اغوا ہے۔ وہاں پہ ان کے ارد گرد سادہ کپڑوں میں لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، ان کو لے کے جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کی ڈرائیور کی بیوی کو گرفتار کیا جاتا ہے، ڈرائیور کی بیوی کو اپنی 10 مہینے کی بچی سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو ان کا کیا قصور تھا، کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ شہباز گل نے بیان دیا تھا، اس کے اوپر آپ نے سوال اٹھانے تھے، کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی تھی تو وہ کرتے، لیکن بات بیان کی نہیں ہے۔ شہباز گل سے جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، میں ساری سوالات تو یہاں پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ میرے خیال سے عدالت کے روبرو ہمارے وہ کھلا کریں گے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے کھانے سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی بیان دلوانا، عمران خان کے خلاف کوئی بات کرنا، عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے، عمران خان یہ، عمران خان وہ، تو اس سے تو یہ اندازہ ہوا کہ شہباز گل تو ایک بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ بھائی اگر بیان کی بات تھی تو آپ سوال پوچھتے، لیکن نہیں، لندن میں مفرور اشتیاری جو بیٹھا ہوا ہے اس نے فوج کے جرنیلوں کے نام لیے، اس نے ادارے میں تقسیم کی بات کی، بلکہ صرف یہ نہیں کیا، لابیس سے لندن میں ملاقاتیں کی، کٹمنڈو میں چپ کے ملاقاتیں کی، ڈان لیکس کروایا، اور اس سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا، بلکہ انٹرنیشنل کورٹ میں
جس شخص کا بیان چلا پاکستان کے خلاف وہ کس کا تھا؟ مفرور اشتیاری نواز شریف کا۔ اس کے ساتھ یہ کیلیبری فنڈ کے بیانات ذرا دیکھیے، پھر یہ خواجہ آصف کے بیانات، جاوید لطیف کے، فضل الرحمان کے۔ ایک محب وطن پاکستانی وہ بیانات ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ہم بات بھی نہیں کر سکتے، اس قسم کے انہوں نے بیانات دیے۔ لیکن جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان۔ بھائی آپ نے ریجیم چین آپریشن ہوا، آپ نے عمران خان کی حکومت وہ ایک دمکی آمیز مراسلہ آیا تھا، سازش کے تحت عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی۔ پھر اس کے بعد FIRs کا سلسلہ، چینلز کو دم کیا، صحافیوں کو دم کیا، PTI کے کارکنان کے اوپر تشدد، گھروں کے اوپر چاپے، خواتین کو ہراساں کرنا، یہ تمام ہتھ استعمال کیے۔ حمزہ ککڑی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، لیکن عوام نے 17 جولائی کو فیصلہ دے دیا نا، تمام طاقتوں کے خلاف دے دیا۔ امپورٹڈ حکومت، حمزہ ککڑی کی حکومت، انتظامیہ، پولیس، FIRs، چاپے، دھمکیاں، کالز، سب کچھ کر دیا۔ لیکن قوم نے بتا دیا کہ اللہ کی مدد اور قوم کا جب فیصلہ ہو تو کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ عمران خان۔ فیصلہ کیا تھا؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکی غلامی نامنظور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سے FIR کا سلسلہ، اس عمران ریاض خان کا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، پہلے FIRs، پھر جیل کے اندر ڈالا، کالی کوٹری میں ڈالا، پھر موبائل میں پاکستان میں پھرا رہے ہیں، اس کو سونے نہیں دیا جا رہا، اس کے کانے میں زہر ڈالنے کی باتیں آ رہی ہے۔ ارشد شریف کو دمکایا، نہیں ڈرا، پروگرام جاری کیا۔ ہمسایہ ملک سے دھمکی آئی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے پلاننگ ہوئی ہے۔ بھائی ریجیم چین آپریشن کے حوالے سے اس نے پروگرام کیا تھا، اس نے ناروٹو کے حوالے سے کیا تھا، اس نے کرپشن کے سوال اٹھائے تھے۔ ہمسایہ ملک کے ساتھ کیا تعلق بھائی؟ کس نے ہمسایہ ملک میں ارشد شریف کو مارنے کے لیے بندے ہائر کیے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ سمیع ابراہیم، ایاز امیر کے اوپر تشدد، ایئر وائی کو بند کیا کہ شہباز گل نے بیان دیا ایئر وائی بند کر دو۔ بھائی کون کتنے چینلز پہ؟ آپ سارے میڈیا والے ہیں، کون سا پولیٹیشین کس قسم کے بیانات آپ کے چینل پہ نہیں دیتا؟ کب چینل بند ہوا ہے؟ لیکن آپ مان لو نا، آپ نے ایک چینل بند کر دیا، دوسرا نمبر 1 آ گیا۔ آپ جو دکھانا چاہتے ہو وہ نہیں دکھا رہے، وہ نہیں دیکھنا چاہتے قوم۔ آپ جو دمکانا چاہتے ہو لوگ نہیں ڈر رہے، آپ خوف دلوں میں بٹا رہے، وہ نہیں ڈر رہے۔ نعرہ کیا لگ رہا ہے پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتا ہو وہ خوف کے بت توڑ دیتا ہے، وہ غلامی کے بت توڑ دیتا ہے، وہ اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے، وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے۔ مان لو کہ یہ تحریک حقیقی آزادی کی ہے، یہ پاکستان کے اصل مقصد اور اصل منزل کی طرف بڑھنے کی تحریک ہے، یہ سیاست اور بیانیوں سے آگے کی بات ہے۔ تو یہی چیز ہے، اور اسی لیے شہباز گل جو ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے شہباز شریف اندر ہو۔ وہ شہباز گل ہے یار، شہباز شریف نہیں ہے۔ TT سکینڈل 17 ارب کا وہ امپورٹڈ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، یہ شہباز گل ہے، PhD ڈاکٹر ہے، امریکہ چھوڑ کے آ گیا کہ پاکستان کی خدمت کروں گا، اپنا حصہ ڈالوں گا۔ اس کو کیا پتا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے؟ بیان تو کا تو پوچھا نہیں جا رہا نا، اس کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی۔ بات تو عمران خان کی ہو رہی ہے ساری، عمران خان کیا کھاتا ہے، عمران خان کب اٹھتا ہے، عمران خان کیا کرتا ہے، کیونکہ عمران خان کو نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے پاکستانیوں۔ یہ سارے چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جن کو جیلوں میں ہونا تھا وہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، جنہوں نے غلامی کی وہ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے، امریکی بھکاری اور غلام ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، اور جو محب وطن پاکستانی ہے اس کے اوپر غداری کے فتوے، بغاوت کے فتوے، جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر جعلی FIR۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ لیکن میں آخر میں ایک جملے میں ریپیٹ کر کو پھر اپنے بھائی کو موقع دوں گا کہ وہ آپ سے لیگل بات کرے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ پھر بھی بننا چاہیے۔ حالانکہ میڈیکل رپورٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں بھی تشدد اور ساری چیزیں واضح ہو گئی ہے، لیکن حالت بہت کریٹیکل ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ آپ ایک صحیح دیکھ بھال بھی نہیں ہو رہی کہ رات کے بعد اس کی حالت خراب ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، لیکن اس کو بلانا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر کو، اور باقی لوگ زیادہ ہے جن کا کام نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں آتا۔ اور سوال جو ہو رہے ہیں وہ تو یہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی لیگل بات